بیلا بس کرے ہنی۔ کافی دیر اسے ساتھ لگائے اس کی سسکیاں سنتے رہنے کے بعد وہ دھیرے سے اسے الگ کرتا ہوا بولا۔ اسے خود بھی اپنی پوزیشن کا جلد ہی احساس ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی تیزی سے اس سے دور ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ سوجی سوجی گلابی آنکھیں اس کے دل پر کیا ستم کر رہی تھیں، وہ بتانے سے قاصر تھا۔ کچھ نہیں سوری، وہ میں پتہ نہیں کیسے، وہ نظریں چرا کر کہتی۔ مین گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ صرف سوری؟ اسے پھر بازو سے تھام کر اپنے مقابل کرتا وہ شرارت سے بولا۔ تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ تمغہ امتیاز دوں میں آپ کو؟ وہ کڑے تیور لیے اسے تکتی اپنے انداز میں لوٹ آئی تھی، ساتھ لگا کر دو آنسو پوچھ لینے سے۔ یہ شخص اتنا فری ہو رہا تھا اس سے، اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میری شرٹ گیلی کر دی آپ نے؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے اپنی شرٹ کی جانب اشارہ کر رہا تھا جو سینے کے پاس سے بھیگ گئی تھی۔ بےہودہ ٹھڑک، غربت کی ATM مشین ہیں آپ۔ دو آنسو پوچھ کر زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نئی شرٹ دے دوں گی میں، ویسے بھی آنسو سے بھیگی ہے، کوئی تیزاب نہیں ڈال دیا میں نے آپ پر۔ اس کی بات سمجھ آنے پر سرخ ہوتی غصے سے پیر پٹکتی اس پر 4 حرف بھیجتی جانے لگی جب وہ ایک بار پھر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ یہ آنسو میرے دل پر تیزاب کی ہی مانند گرتے ہیں۔ آنکھوں کے کناروں پر موجود نمی انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھرکیوں کے اعلیٰ عہد سے تعلق ہے آپ کا؟ دل کی حالت سے پریشان ہوتی اپنا سر پوری طاقت سے اس کی ٹھوڑی پر مار کر وہ تیزی سے گیٹ سے نکل گئی۔ جنگلی بلی یہ اپنی پوری کوشش کرتی ہیں خود پر بیوہ کا ٹیگ لگوانے کی، اپنی تھوڑی سے ہلاتے مظلومیت سے آسمان کی جانب تکتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ کپ کیک کی سجاوٹ کرتی زور و شور سے گانا گا رہی تھی۔ اسے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اس کیفے پر کام کرتے ہوئے۔ شروع کے 1 ہفتے تو بیلا روز آتی تھی، اسے کافی چیزوں میں بیلا نے گائیڈ بھی کیا تھا، لیکن پچھلے 1 ہفتے سے بیلا کیفے نہیں آ رہی تھی۔ کیفے کے معاملات وہ پوگو سے کالز پر ڈیل کر لیا کرتی تھی اور پوگو یہاں اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس وقت بھی وہ درمیانے ٹیبل پر چڑھی اپنے کام میں مشغول تھی، ساتھ ساتھ گانا گا کر کاؤنٹر سے داخل ہوتے پوگو کو سلگانے کا کام بھی سر انجام دے رہی تھی۔ یہ شریفوں کی جگہ ہے بیوی، اپنا یہ پٹا ڈور کہیں اور جا کر پیٹو۔ کبھی دیکھا ہے ہمارے کیفے پر کسی گاتے بجاتے جو مراسم کرنے پر آ گئی ہو؟ وہ ویٹرز کو آرڈرز پکڑاتا بغور اس کے کام کا جائزہ لیتا ہوا بول رہا تھا۔ اس نے بھویں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بیلا کا یہ معصوم پوگو اسے ذرا پسند نہیں تھا جو ہر وقت اس کا باس بننے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ کیوں تم یہاں اپنے بھاری بھرکم سومن کی آواز کے ساتھ آرڈرز دیتے لوگوں کے کان پھاڑ سکتے ہو؟ میں گانا بھی نہیں گا سکتی، بیلا نے مجھے رکھا ہے، میں بات بھی اس سے کروں گی، تم دور رہو مجھ سے، وہ تنگر کہتی ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ پوگو نے غصے سے اس چھوٹی سی بلا کو دیکھا جو اب ٹیبل سے اتر کر دیوار گیر اوون کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان کے کوکنگ ایریا کے شیلفز کافی اونچائی پر مغربی طرز کے بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ ٹیبل پر چڑھ کر کام کرتی تھی۔ ٹیبل پر کھڑے ہونے کے بعد ہی اس کے ہاتھ کیبنٹ تک پہنچ پاتے تھے۔ بلیک اور وائٹ چیک شرٹ والی شرٹ، بلیک ٹراؤزر اور بلیک حجاب ہی سر پر لپیٹے جو اتنا چھوٹا تھا صرف اس کی گردن تک ہی آتا تھا، اس کے وجود کی رعنائیوں کو چھپانے سے پوری طرح ناکام تھا۔ اس کو ناپسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ اس کی ڈریسنگ ہی تھی، لیکن وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ بیلا باجی بولو، وہ دانت پیس کر بولتا اپنی نظروں کا زاویہ پھیر گیا۔ اس کی باجی نے اسے اچھی طرح بتایا تھا لڑکی چاہے جس بھی لباس میں ہو، جس بھی انداز میں اس کے سامنے کھڑی ہو، اسے اپنی نظریں نیچی رکھنی ہیں۔ بیک شدہ کیک نکال کر دوبارہ سجاوٹ کے لیے سیٹ کرتی وہ اسے مزید سلگانے کے لیے تیز تیز گا رہی تھی۔ اس کی جھلتی بنتی شکل دیکھ کر وہ مسکراتی آواز میں مزید زور سے گانے لگی۔ آج باجی آ جائیں، اس کا صفایا تو میں کروا کر رہوں گا۔ پوگو سے پنگا لیتی ہے ہاف پیکٹ۔ اس چھوٹی سی لڑکی پر ایک نظر ڈال کر وہ بیلا سے بات کٹے کا مجسم ارادہ باندھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا جلنے دے کا راگ اسے مزید سلگا رہا تھا۔ یکدم ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کی جانب آیا اور غیر محسوس انداز میں ٹیبل کے پائے پر زوردار ٹکر ماری۔ اگلے ہی لمحے وہ ٹیبل اس لڑکی کے ساتھ زمین بوس ہو چکا تھا اور وہ جو پیزا کے ڈو بنانے کے لیے میدا نکال رہی تھی اس میں نہا چکی تھی، ساتھ ہی پاس رکھے پھینٹے ہوئے انڈے بھی اس کے اوپر گرے تھے۔
پوگو منحوس مارے ذلیل کمینے، اللہ میری کمر توڑ دی اس نے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ درد کی شدت برداشت کرنے کی کوشش کرتی، اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن درد کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اب کھڑے کیا ہو، اٹھاؤ مجھے، وہ روتی ہوئی چیخ کر بولی۔ لے اب جل ککڑی، اب جل اور جل کر مر جا۔ اس کے انداز پر منہ بگاڑ کر گاتا وہ پیالے میں بچا باقی کا معیزہ بھی اس کے سر پر ڈھونڈیلتا، احتیاط سے ٹائلز پر پیر رکھتا۔ کوکنگ ایریا ہی سے نکل گیا تھا۔ پوگو واپس آؤ، پوگو تم نے گرایا ہے مجھے، واپس آؤ۔ وہ بے بسی سے روتی سے پکارنے لگی۔ وہ وہاں ہوتا تو اس کی روتی ہوئی آواز سن پاتا۔ بیلا تمہارے اس معصوم پوگو کا تو پزا بنا دوں گی، منحوس کمینہ انسان، ہائے میری کمر توڑ دی۔ وہ معدے سے پوری طرح نہائی روتی ہوئی پیر پٹک رہی تھی، اوپر سے گرنے کے باعث کمر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں جو اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ 14-15 سال کی بچی ہی تھی، حالات نے اسے بڑا بنا دیا تھا، لیکن وہ تھی لڑکی اور کافی نازک سی لڑکی۔ کمر کی تکلیف اس کے برداشت سے باہر ہونے لگی تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ بیلا جو ابھی کیفے آئی تھی، پچھلی جانب سے آنے کی وجہ سے وہ پہلے کوکنگ ایریا ہی میں آئی تھی، اسے اس حالت میں روتے دیکھ کر سرعت سے اس کی جانب آئی۔ فیہا کیا ہوا، تم اس طرح کیسے گر گئی؟ اس کا آنسوں اور معدے سے اٹا چہرہ کافی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی نرمی سے اس کے چہرے پر لگا معدہ صاف کرنے لگی۔ ایسے کس طرح گر گئی تم؟ میں نے کہا بھی تھا تم سے جس چیز پر ہاتھ نہیں جائے تم پوگو کو بلا لینا۔ اسے سہارا دے کر پاس رکھ کے صوفے پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پیر صاف کرنے لگی۔ وہ زور زور سے روتی نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ اسے کچھ بتاتے نہیں دیکھ بیلا نے پوگو کو آواز دی، بیلا باجی آپ کب آئیں؟ اگلے ہی پل وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر تھا۔ میدے اور انڈے میں لتڑی فیہا کو دیکھ کر وہ ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ فیہا کیسے گری پوگو؟ بیلا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں بیلا باجی، میں تو باہر تھا۔ کیا ہوا، تم گر گئی؟ دھیرے سے کہتا معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے ٹکر ماری تھی ٹیبل پر، وہ روتی ہوئی بولی۔ پوگو نے گڑبڑا کر بیلا کی جانب دیکھا جو خفگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پوگو مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اب دیکھو وہ کتنا رو رہی ہے۔ اٹھو فیہا، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ پوگو کی جانب خفگی سے دیکھتی نرمی سے فیہا کو تھام کر اٹھانے لگی۔ میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ روتی ہوئی بیلا کے ساتھ لگی۔ درد کا سن کر پوگو نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی تکلیف سے رو رہی تھی، اسے یکدم ہی شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس کا مقصد تو بس ہلکا پھلکا سا مذاق تھا اور مزہ چکھانا تھا، اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ تم رو رہی، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں تمہیں ابھی، نرمی سے اسے ساتھ لگائے بیلا پیار سے بولی۔ پوگو نے اس وقت کو کوسا جب اسے سبق سکھانے کے لیے اسے ٹیبل پر ٹکر ماری تھی۔ نہ وہ ٹیبل پر ٹکر مارتا، نہ وہ لڑکی ابھی اس کی باجی کی محبت سمیٹ رہی ہوتی۔ پوگو روڈ کراس جو کلینک ہے وہاں جاؤ، ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں بلا کر لاؤ۔ اسے ساتھ بنے چھوٹے سے کمرے نما ریسٹ روم میں لے جاتی وہ سنجیدگی سے پوگو سے بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لیے آ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے مساج دے رہی تھی، کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اپنی غلطی کا احساس اسے اب ہو رہا تھا، یقیناً اسے زیادہ لگی تھی جو یوں رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اسے پین کلرز وغیرہ دینے کے بعد چلی گئیں تو وہ کمرے میں آیا جہاں وہ بیلا کے ساتھ لگی اب تک رو رہی تھی۔ بیلا نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ زوال کو کال کرو، کہو ڈرائیور کو بھیج کر گاڑی لے کر بھیجے، میں فیہا کو اس کے گھر تک ڈراپ کر دوں، پھر تم سے بات کرتی ہوں۔ نہیں، میری غلطی تھی بیلا، شروعات میں نے کی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا یہ اس طرح مجھے گرا دے گا۔ تم اس سے ناراض نہیں ہو؟ وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ پوگو نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، پھر موقع سے فائدہ اٹھاتے جلدی سے بیلا کے آگے بیٹھتا، کانوں کو ہاتھ لگا کر مظلوم شکل بنائے زیر لب سوری کہا، تم فکر نہیں کرو، یہاں آرام کرو، ابھی ڈرائیور آ جائے تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گی، پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر کام کر لینا۔ وہ نرمی سے اس سے کہتی پوگو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی باہر نکلی۔ باجی جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، سوری پلیز۔ بیلا کی ناراضگی بھلا کب برداشت تھی اس سے؟ وہ جلدی سے اس کے پیچھے آیا۔ مجھے نہیں اچھی لگی یہ حرکت پوگو، اس نے جو بھی کیا تھا تمہیں اس طرح اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ تم جانتے ہو اس کی امی اسپتال میں وینٹی لیٹر پر ہیں، ایک دن اگر اس نے وہاں پیسے جمع نہیں کروائے تو اس کی امی کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔
وہ ایک ہی بیٹی ہے ان کی، اکیلی رہتی ہے وہ اپنے گھر پر۔ میں اسپتال میں تھی تو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور اسی وقت میں نے اسے اپنے پاس کام کرنے کو کہا کیونکہ وہ کسی صورت میری مدد لینے کو تیار نہیں تھی۔ اب بتاؤ بھی اس کی جو حالت ہے وہ کیسے اپنے گھر جا سکے گی؟ وہ بول رہی تھی اور وہ منہ کھولے اسے سن رہا تھا۔ 2 ہفتے میں پہلی بار اسے اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی لڑکی اتنی میچیور کیسے تھی۔ وہ کام کے لیے آئی تھی تو اس کی کیا مجبوری تھی؟ میں معافی مانگ لوں گا اس سے۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سا بول رہا تھا۔ کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں سب جج کر لینا کوئی سمجھداری نہیں ہے پوگو، خاص کر جب تک آپ اس کے اندر کی اذیت سے واقف نہ ہوں۔ اور ہمارا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ یہاں ہر کسی کو بس تنقید کر کے خود کو ٹارزن کی اولاد ثابت کرنے کا شوق لاحق ہوتا ہے۔ اگلے انسان پر کیا گزرے گی یہ سوچنا بھی ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب آج تم کیفے کو دیکھ لو، میں اسے لے کر اپنے گھر جا رہی ہوں۔ دیکھ لو گے نا؟ نرمی سے سمجھا کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو شرمندہ سا اس بات میں گردن ہلا رہا تھا۔ گڈ، اب موڈ ٹھیک کر لو۔ وہ اس کا سر تھپک کر پیار سے بولی۔ اس کا یہ چھوٹا بچہ اسے بہت عزیز تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور کے آنے پر وہ فیحا کو لیے گھر آ گئی تھی۔ رات کے ڈنر کے بعد اطہر ملک کے حکم پر وہ سب ہی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فیحا کے متعلق ان سب کو بتا کر وہ اسے گیسٹ روم میں شفٹ کروا چکی تھی۔ وہ اس وقت ڈنر کے بعد سو رہی تھی۔ بھئی نکاح اور رخصتی تو زوار کی ضد اور پھر کچھ حالات کی وجہ سے سادگی سے ہو گئے۔ گھر کے دونوں بچوں کی خوشی یوں ہی بنا کسی ہنگامے ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں اب ہم زوار اور شیری کے ساتھ ابراہیم اور بیلا کا ریسیپشن رکھ لیں، میری چڑیا کو اگر رخصتی پر کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نرمی سے اپنی بات مکمل کرتے انہوں نے بیلا کی جانب دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی ایسا۔ آپ شیری اور زوار کا ریسیپشن ضرور رکھیں، لیکن میرے بارے میں خیالات نہیں رکھیں تایا جان۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابراہیم نے لب بھینچ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے تایا جان، شیری دھیمی آواز میں کہتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ بیلا، یہ تم کس طرح بات کر کے آئی ہو تایا جان سے؟ وہ غصے میں اس کے کمرے میں آئی جو آرام سے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹی تھی۔ مجھے نہیں کرنی اس غریب ترین انسان سے شادی۔ غربت کے آخری درجے کے بعد بھی کوئی درجہ ہوتا ہے نا تو وہ شخص اس سے بھی نیچے فائز ہوتا ہے۔ اپنی چہیتی بیٹی کے لیے وہ ٹام کروز کی چھٹی اولاد، اور میرے لیے وہ دنیا سے بیزار شخص ہی رہ گیا ہے۔ وہ ٹانگیں لٹکائے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی ہوئی بول رہی تھی۔ جتنی تیزی سے اس کی زبان چل رہی تھی اتنی ہی تیزی سے اس کے پیر بھی ہل رہے تھے۔ خدا کا خوف کرو بیلا، انہوں نے بزنس سیٹ کرنا ہے، انشاءاللہ جلدی کر بھی لیں گے۔ اور تم کیسی بدگمانی بھری باتیں کر رہی ہو؟ وہ تو اس کی زبان کے جوہر پر کانپ ہی گئی تھی۔ اس کے نادر خیالات باہر اس کھڑے شخص نے بھی سنے تھے۔ ضبط سے تنی رگوں کے ساتھ غصہ ضبط کرتے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ باہر جائیں شیری، مجھے بیلا سے بات کرنی ہے۔ اس کی سرد آواز پر وہ دونوں ہی اچھل پڑیں۔ ابراہیم بھائی، میں بات کر رہی ہوں اس سے۔ شیری نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا جس کی نظریں اس وقت بیلا ہی پر ٹکی تھیں۔ اس یہ لڑکی سے زج کر کے رکھ دیتی تھی۔ آپ جائیں، وہ ضبط سے جبڑے بیچتا شیری سے بولا۔ وہ بیلا کو التجائیہ نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ آپ کو نہیں کرنی رخصتی آپ نہ کریں، لیکن ان فضولیات کا کیا جواز بنتا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا میں محبت میں بھی بدتمیزی کا قائل نہیں ہوں۔ ضبط سے سرخ ہوتی نگاہیں اس پر گاڑے وہ خاصے تحمل سے بات کر رہا تھا۔ یہ فضولیات نہیں، حقیقت ہے، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ وہ تنک کر بولتی رخ پھیر گئی تھی۔ حقیقت؟ میں بتاؤں آپ کو کیا ہے حقیقت؟ سختی سے اسے اپنی گرفت میں لیتا وہ اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ آپ کا اور میرا رشتہ ہے حقیقت، جسے آپ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی۔ ابھی نہیں، 10 سال بعد صحیح، لیکن آنا آپ کو میرے پاس ہی ہے، یہ ہے حقیقت۔ اس کی گرفت میں آج پھر وہی سختی تھی جو 6 مہینے پہلے ہوا کرتی تھی۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ پر، خود بابا کو منع کر دوں گا میں رخصتی کے لیے۔ رہیں آپ اپنی جھوٹی انا کی قید میں، مجھے کرب میں مبتلا کر کے آپ کو سکون ملتا ہے تو آپ پرسکون ہی رہیں۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھرکی انسان، کبھی ہاں نہیں کروں گی میں، اپنے بازو سے لاتی وہ تنفر سے اس کے چوڑی پشت پر نظریں جمائے بولی تھی۔ رات کافی دیر سے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرے میں ڈوبا کمرہ دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ مطلب وہ سو گیا تھا ابراہیم کے جانے کے بعد۔
کافی دیر بیلا کو سمجھاتی رہنے کے بعد وہ جان بوجھ کر کافی دیر اطہر ملک کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ سے دھیرے سے بولی، اس کی ناک کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتا اس کی آواز معطل کر رہا تھا۔ کیوں ڈر رہی ہیں مجھ سے آپ؟ اس کی ناک پر پیشانی رگڑتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ پلیز مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی قربت پر وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اپنے کانوں کی لو پر محسوس کرتی وہ ادموہی سی ہو رہی تھی۔ میڈیسن لی تھی رات کی؟ اس کی روحان سی صورت دیکھ نرمی سے کچھ دور کرتے سوال کیا۔ وہ لب کاٹتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ساری میڈیسنز ٹائم پر لینی ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی کی صورت میں برا ہی پیش آؤں گا۔ وہ اس کے لہجے کی سختی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن یہ سختی سے ناگوار گزر رہی تھی۔ اس سے کبھی کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ وہ آنسو پیتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ لرزتی پلکوں تلے چھپے آنسو دیکھتے گرفت کچھ نرم کرتے ہوئے اسے قریب کر گیا۔ سو جائیں اب۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر ہولے ہولے تھپکنے لگا۔ نہیں، میں اس طرح نہیں سو سکتی، وہ بھرائی آواز میں کہتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی مضبوط گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے مزید پیش قدمی پر مجبور نہیں کریں شیری، سکون سے سو جائیں۔ مسلسل اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ وہ سہم کر آنکھیں موند گئی تھی۔ بیلا، میں آ سکتی ہوں؟ وہ جو سونے کی تیاری کر رہی تھی، سدرا بیگم کی آواز پر حیرت سے ان کی جانب مڑی۔ جی آ جائیں۔ وہ خوشگوار حیرت سے انہیں اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو، اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھاتی وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ مانگوں گی تو مجھے دو گی بیلا؟ وہ نرمی سے بولی۔ اسے تو ان کی اپنے کمرے میں موجودگی کا ہی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جھٹ سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گی بیلا، تم چاروں ہی میرے بچے ہو، اور ہر ماں کی طرح میرے بھی اپنے بچوں کی شادی کے ارمان ہیں۔ تمہارے اور ابراہیم کے رشتے کے متعلق سننے کے بعد حیرت مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن میں اس بات سے خوش تھی کہ میں ابراہیم کو جانتی ہوں۔ وہ میرا بیٹا ہے، اس کی آنکھوں کے رنگ میں پڑھ سکتی ہوں۔ بیلا، بہت محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ میں زوال کی شادی سے پہلے ابراہیم کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میرا بڑا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں لوگوں کو میری بڑی بہو کے متعلق پہلے پتہ چلے۔ شیریں اور زوال سے پہلے تم دونوں کی ایک بہت بڑی ریسیپشن دینا چاہتی ہوں۔ میری بات کا مان رکھ لو گی بیلا؟ ان کی بات سن کر اسکندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ جنہوں نے آج تک اسے بیٹی کا پیار نہیں دیا تھا، اسے بہو کتنے فخر سے کہہ رہی تھیں۔ ابراہیم کے حوالے سے وہ یہاں موجود تھیں۔ وہ ان کا بیٹا تھا، لیکن اپنی بیٹی کو وہ بہو کہہ رہی تھیں۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کے جھجک ان کی بے اتنائی سے کتنی تکلیف دیتی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ مسکرا کر سارے آنسو اندر اتار گئی۔ آپ یہاں میری نہیں، ابراہیم ملک کی ماں بن کر آئی ہیں۔ اپنے بیٹے کی محبت کو اپنی بہو بنانے کی خواہش میں چاہ کر بھی آپ کو انکار نہیں کر سکتی مسز افضل۔ دن بتا دیجیے گا مجھے رخصتی کا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔